نوجوانوں، آرام پسندی تھوڑی کم کرو. ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا، یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی. 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی. بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے. اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو. بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد تو مزہ نہیں آ جاتا. اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا، یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم. ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا. اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بجائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے. بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا، جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو. یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے. تشریف رکھیں جی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا کرے. یہ حضور کے نام کی محفل ہے نا جی، اس کا ادب بہت زیادہ ہے. اس میں آپ اس طرح کھیلیں گے موبائلوں کے ساتھ تو یہ ویسے ہی ادب کے خلاف. اللہ سے 2-4 دوست بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، کافی ہو گیا. لیکن یہ اس پہ مصروف نہ ہوں آپ. بھائیو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے آپ کو داعیہ اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے، عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ چھتوں سے کود کر آتے. اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے وہ. پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے. اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں. مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا. مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے. آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں. اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی. آپ دیکھیے، لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے. تعویذ، دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو. جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی. عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعیہ اللہ ہے. سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا. حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے. مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے. ہم جیسے جیسے دیکھیں نا، تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے.
اصل موضوع ان کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں۔ اصل موضوع ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لیں نا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ، چھوڑ دیں بیٹا آپ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا، بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں۔ کیا انداز ہے! اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھیں، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں۔ کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں،
حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا. ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہے، ابا جی کو مانگ دیا شرم آتی. یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے. اب میں ابا جی سے مانگوں؟ مجھے تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا. وہ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جد و جہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں. ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تو تھا خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو.
میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لاوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی۔ اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی۔ لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، کرم کی برکھا برسے گی، یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا۔ اور یاد رکھنا، ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ کمزور نہ پڑھو۔ نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر۔ اور نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے۔ ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے۔ بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے۔ سنگیوں کام کرنا۔ اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو وہ دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں۔ جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم این اے کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا۔ یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا۔ میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر، اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا ادھر آ، وہ آ گیا۔ میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے، تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے۔ کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے، جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر تو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں، ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا۔ ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ او بھائی، جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں، اور امیدیں اللہ رسول سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی۔ وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں، بات سنو، گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں۔ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن، او جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے۔ آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں، تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں، کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے۔ تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہا، وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب، ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں۔
کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چارب جانو کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار، اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاء اللہ. سنیں جی سنیں. میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار. یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی بچ. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. وہاں جانے سے خوف آتا ہے. مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے. رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا. اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا. طاقتور ہو کے زندگی گزارے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہیں. آپ غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے ادبن. یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے. بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے. اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب. لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے. قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے. فلسفہ ہی غلط قرار دے دیا. لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں. قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے. بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر. تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے لیٹ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے. اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی. دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں، آپ زیادہ توجہ کریں بات پر. کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے. آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں. تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو. اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان. اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روب دیا ہے، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس میں بڑی طاقت ہے.
اس لفظ میں بڑی طاقت ہے. کو مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو, وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں. کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو, اللہ کے حضور حاضری دیا کرو, طاقتور ہو جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ کہے وہ کانپا, تلوار گری, کریم مسکرائے, تلوار اٹھائی, فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا, تو بتا تجھے کون بچائے گا. تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے معاف کیا. دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں, اللہ بچائے. کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, مجھے میرا اللہ بچائے گا. میرے عزیزوں, طاقتور زندگی گزارنی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں, سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے, ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں. بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے. اپنے گھر تک, اپنے محلے تک, اپنے کمائی تک, اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے. اس محدود سوچ سے باہر آئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں, مخلوق کا رسول ہوں میں. یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی. جب بھی یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے. اسلام تیرا, اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیش. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے, وسیع سوچ. آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے. کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع, جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے, اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں. آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا, اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے. اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے. تو عالمی سوچ, قومی سوچ پیدا کرے, محدود سوچیں. وہ بڑا دیکھیں نا, یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی, یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ ایک روایت اگر اس پر, اور یہ آتی بھی سب کو ہے, اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا, تشریف رکھیں سارے, اللہ آپ کو, وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے. مہربانی کریں, بس میری بات مکمل ہوگی. پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا, سمیٹ رہا ہوں بات کو. یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچیں, قومی. آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے. سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے تھے, داعیہ اللہ ہے نا, تو جب بھی بات کی عالمی. ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے, کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا, تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر, بظاہر لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر کے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے.
تو عرض کرنے لگیں، رو کے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، آنسو بہائے۔ اب مجھے بتائیے، ہمارا کوئی بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دو کا پتہ ہے، میرے تو بہت زیادہ ہے، تو کتاب کھول دیتے ہیں۔ جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالی ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی۔ میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ نوجوانوں، آرام پسندی تھوڑی کم کرو، ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی۔ بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے۔ اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو، بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد، تو مزہ نہیں آ جاتا؟ اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا۔ اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بجائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں، بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا، جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے، کم از کم پیر کا تو ضرور رکھے نا، ٹھنڈا وقت ہے، کچھ نہ کچھ وقت یہ آپ کو جو عبادت ہے یہ مضبوط کرے گی، دنیا داروں سے بے نیاز کرے گی۔ سب سے طاقتور وہ مومن ہوتا ہے جسے رب کو منانا آتا ہے، دعا ہتھیار ہے مومن کا، مسلح کے ساتھ وابستگی پیدا کرے، یہ باقی سارے چکروں سے باہر آ جائیں۔ مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو شہرت وہ ہے جو لوگ کشید کرتے ہیں، یہ لیے پھرتے ہیں بیچارے آج کل بہت سارے لوگ، جیسے بھی مشہور ہونا پڑے ہونا ہی ہونا ہے، یہ خطرناک ہے۔ ایک شہرت وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے، اللہ اپنے، کون سی؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ یہ خدائی ہے، محبت خدائی۔ تو یہ کشید نہ کریں، اللہ جو عطا کرے اس پر توجہ کریں۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنے کی، کسی دنیا دار کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ اور دوسرا بھروسہ کرنا ہے رب رسول پہ، اور تیسرا ذہن رکھنا ہے ذرا وسیع قسم کا، محدود سوچیں پیدا نہیں کرنی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ان محافل کا مقصود کیا ہوتا ہے اور اس سے ہم عکس کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان محافل کے 2 قسم کے مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ان عظیم المرتبت شخصیات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا جائے، جنہوں نے خدمت دین متین میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں
اور کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت میں اتنا بڑا کردار ادا کیا. ان لوگوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے. اور دوسرا اہم اور بڑا اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ الجھے خیالات، بکھری سوچیں، وسوسوں اندوزیوں اور انتشار کا یہ ماحول، اس میں ان پاک باز لوگوں کی مقدس سیرت مبارکہ کو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر اپنے روزمرہ کے معاملات ترتیب دینے کی کوشش کی جائے، تاکہ جو فکری انتشار امت کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امت مسلمہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ جڑ کے اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل طور پر وابستہ کر سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے حضور کے دامن پاک سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. 3 باتیں ان کے تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی مضبوط، طاقتور اور توانا ایمان عطا فرمایا. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ایک وہ شخصیت جو سچ لے کے تشریف لائی، اور دوسری وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی. اولئک ھم المتقون. یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سچ لے کے لانے والی شخصیت نبی پاک علیہ السلام کی ہے، اور تصدیق کرنے والی ذات جناب ابوبکر صدیق کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سچ کی تصدیق کی جو حضور لے کر کے تشریف لائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ ضمیر کی نہیں کھولتے. شعور تو ابو سفیان کا بھی بڑی جلدی بیدار ہو گیا تھا، لیکن بڑی دیر کے بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی جلدی پہچان گئے چیزوں. ابو جہل، ابو البختری، عتبہ، اتیبہ، شیبہ، بلکہ اخنس بن شریک سے جب ابو جہل نے کونے میں جا کے پوچھا، اور اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا رائے تو یہی ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے. اس کا مطلب ہے شعور کی آنکھیں تو کھل گئی تھی. جب تنہائیوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ کریم کی ہر بات سچ ہے، تو شعور تو بیدار ہو گیا تھا، لیکن ضمیر کو دبائے رکھا. ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے. ضمیر کو دبائے رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ جب ان کے شعور کی آنکھیں کھلی نہ کہ دین حق اور سچ ہے، پھر انہوں نے کسی اور طرف نہیں دیکھا، فوراً اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا اور نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. یہ بڑی انفرادیت ہے، اس کو سمجھیے گا. بہت سارے لوگوں کو شعوری طور پر سمجھ آ جاتی ہے حق اور سچ کیا ہے، لیکن وہ بیچارے ضمیر کو دبائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے. حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا یہ پہلا سبق کہ جب کسی کو پتہ چل جائے حق فلاں چیز ہے، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. تم علم رکھتے ہو، جان بوجھ کے چھپا. تو جب پتہ چل گیا حق کیا ہے، درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، پھر اسے قبول کیا جائے، پھر تردد نہ کیا جائے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین پر ہی چلنا چاہیے، یہی حق ہے، تو بھائی چلتے کیوں نہیں؟ کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے، تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ نور اور سیرت مقدسہ ہی صرف اور صرف نجات کی گارنٹی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ جب شعور بیدار ہو گیا ہے، جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، پھر اپنے ضمیر کو جگاؤ اور فوراً دین کو قبول کرو. میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگ ہیں جو گروہ پرست ہیں، حق پرست نہیں.
اپنی جماعتوں کے بت پالتے ہیں، تنظیموں کے بت پالتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کا بت پالتے ہیں، اپنے علاقے کا بت پالتے ہیں، لسانی اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم رہتے ہیں، حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے۔ میرے گروپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اگرچہ غلط بھی ہے، لیکن چونکہ میرے گروپ نے کہا ہے لہذا ہر حال میں اسے سپورٹ کرنا ہے۔ یہ جرأت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق کہے، وہ صحیح کو صحیح کہے۔ یہ جرأت جناب صدیق اکبر نے پیدا کی، اور بڑے دلیر آدمی تھے حضرت صدیق اکبر، جنہیں پوری طرح سارے معاشرے سے لڑنے کا حوصلہ تھا، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں، لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا، یہ فلانا کام کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھے کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے۔ یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا، کچھ لوگوں نے دلیل مانگی، حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ محبوب تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے، فرمایا یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حق کو فوراً قبول کرنا، اور فوراً حق کی تصدیق کرنا، اور فوراً حق کے سامنے سر کو جھکانا، یہ پہلا سبق ہے جناب صدیق اکبر کی زندگی کا۔ لیٹ نہ کریں، کمزور نہ بنے، ٹوٹتی بکھرتی رائے والے نہ بنے، کمزور ارادوں والے نہ بنے، حق جب نصیب ہو اسے قبول کریں۔ دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا پھر پورے کے پورے دین میں آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب دین قبول جو کر لیا ہے، مان جو لیا ہے، تو پھر جتنی باتوں کی دین تعلیم ارشاد فرماتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو سراپا نیکی بنایا جائے، سراپا خیر ہو انسان کا وجود، جتنی نیکیاں سوسائٹی میں وہ کر سکتا ہے وہ ساری کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن خالص دینی کاموں کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں۔ جنازہ پڑھنا خالص دینی کام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جو حقوق مومن کے مومن پہ ہیں ان میں سے ایک حق جنازہ ہے، لیکن وہ ہم کس لیے جاتے ہیں کہ میرا تعلق بڑا ہے اس کے بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے۔ تو آپ اس تعلق کی بنیاد پر گئے، حالانکہ آپ کو تو کلمے کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس بنیاد پر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ دینی کام تھا لیکن اس کو دنیا بنا لیا۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے، تو ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک دیندار آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ بڑے لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا اور ڈھیر سارے لوگ واہ واہ کریں گے اور گھر چاہے کہیں گے کیا بات مولانا نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں باتیں آئیں گی تو میں نے دینی کام کو بھی دنیا بنا لیا ہے، ترویج شریعت کے کام کو میں نے ذاتی شہرت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ دینی کام دنیا بن جائے۔ دین میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں، پھر آپ ہر وہ نیکی جس کو دین نیکی کہتا ہے اسے کریں، اور ہر وہ چیز جس سے دین روکتا ہے اسے روکیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں نظر کبھی نہ آنا۔ یہ متقی ہونے کی علامت۔
حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، یہ دیکھے ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں. حضور نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے. جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی، حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے. صرف حضرت صدیق بولے. پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے. صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا. ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا. یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے، یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا. آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے. پھر جو بھی خیر کا کام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا اور ہر خیر کو، ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے حاصل کیا. اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز دی جائے گی، روزے داروں ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو. ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے. حضرت صدیق نے عرض کی، حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا، ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ. ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں، وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی ہے، سارا پتا ہوتا. کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے. نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی، اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو، غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے. سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا. کوئی بھی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے. جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں. لمحات بکھرتے جا رہے ہیں، وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے، زندگی سمٹ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پایا جائے تو جنتی ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں اللہ کا. ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا ہے. اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں، دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار، دعا مانگیے. ان 360 یہ ساری وہی نیکیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. خیر کرنا، پیار کرنا، عبادت کرنا، مخلوق کی خدمت میں مشغول رہنا. فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر کا لہجہ ہمیشہ دھیما رہا ہے، بڑے وزادار تھے. فوراً عرض کی، یا رسول اللہ میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے. وہ جو 360 نورانی علامات ہیں جنتیوں کی، تو کریم میرے اندر بھی کو پائی جاتی. نبی کریم نے فرمایا آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری. انہوں نے سراپا خیر کیا، سراپا. ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں،
کوئی پوچھے جناب کی کیا پوزیشن ہے، کہتے ہیں بڑا مصروف ہوں. تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہونا. یہ جو راتیں ہیں نا، لمبی راتیں سردیوں کی، یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے، اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے، یہ روزے رکھنے کے دن تھے. لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے، یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی. اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے، تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی. یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا، لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں. جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیر کا تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے. جو ہمارے بزرگ اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ گئے، کتنی جلدیں ہیں ان کے وقت میں برکت تھی، وقت کو مینج کرتے تھے. لیکن خوش گپیاں ہماری سیریں، ہمارا آنا جانا، ہمارا موبائل کو وقت دینا، اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک نابینا بیوہ اور بے اولاد خاتون تھی مدینہ منورہ میں، تو میں اس کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا. وہ ایک دن میں گیا تو میرے سے پہلے ہی کوئی بوڑھی اماں کے گھر کا کام کر گیا. آپ غور کیجئے گا بات، یہ مختلف انداز میں روایت مختلف جگہوں پہ ہے. صاحب کنز المال نے اس طرح لکھی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں. کوئی مجھ سے پہلے سارے کام کر گیا. بھلا کام کیا تھے؟ گھر میں جھاڑو دینا تھا، برتن مانجنے تھے، پانی بھر کے لانا. کوئی مجھ سے پہلے کر گیا. اگلے دن گیا تو پھر کوئی مجھ سے پہلے کر گیا. تیسرے دن گیا تو پھر. اب میں نے کہا ڈھونڈوں تو صحیح بندہ کون. فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے. تو کہتے ہیں سحری کا وقت تھا. امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا. امیر المومنین ہے، عالمی سطح کے کام کرتے، ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو لیڈ کرتے ہیں. لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ ذوق بھی برقرار ہے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں تو دے دیا جائے. کسی شخص کے گھر میں اگر برتن کسی بوڑھی کے مانجنے پڑے تو کر دیا جائے. فرماتے ہیں وہ میں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر تھے. سراپا خیر تھا ان کا وجود، سراپا خدمت تھا. ساری زندگی گزر گئی مذہب پہ بحث کرتے لوگوں کی، اس پر بھی بحث کر لو، اس پر بھی بحث کر لو، اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی ابحاث ہوتی رہیں گی. ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے حقاق حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوگی. لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوگی. بھائیو سنو، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا. اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں ڈٹنا تھا، ڈٹ جاتے تھے. اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں بڑے ہی کام کیے ہیں، کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا. میں نے کہا بس اسی لیے نہیں ہوئے. بڑے نہ کریں آپ، کوئی ایک کریں، اس کو صحیح کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، روز کریں، پابندی سے کریں، اس پر محنت کریں، جد و جہد کریں. پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کی سیل. ایک قطرہ قطرہ پانی مستقل پتھر پر گرے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا. آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نتائج عطا فرمائے گا. لیکن اگر محنت ہی نہیں کر رہے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت میں ڈٹنا تھا. انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر بڑی آندیاں چلیں، بڑے طوفان آئے، بڑا ٹکراؤ پیدا ہوا، بڑے حالات خراب ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹے رہے. حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کا ادب کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جناب صدیق نے ڈٹ کے کی. دنیا میں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے
کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے وہ ادب چھوڑ جاتا ہے. یہ بات غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. جن لوگوں جو زیادہ قریب رہتے ہیں، جو زیادہ جن کو قربت ملتی ہے، کوئی چیز جن کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے. ہوتا ہے کہ زیادہ قریب میں رہنے والے لوگ اکثر قدر کر چھوڑ دیتے. لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال ہے، انہوں نے دنیا کا یہ فلسفہ ہی غلط کر دیا. انہوں نے کہا قریب بھی سب سے زیادہ میں رہا ہوں اور احترام بھی سب سے زیادہ میں نے کر کے دکھایا. قرب بھی سب سے زیادہ، ادب بھی. سب کوئی باہر سے آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اسے کونے میں لے جاتے تھے، پہلے نبی پاک کا ادب سکھاتے. کہتے یہ بڑی نازک بارگاہ، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا. کونے میں لے جاتے اور حضور کا ادب سکھاتے. استقامت کے ساتھ خدمت کی، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امت پر بڑا کٹھن وقت تھا. کچھ قبائل نے انکار کر دیا معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے، ارتداد کی طرف بڑھنے لگے. ایک لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا. بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے. اس وقت جو ڈٹ کر میدان میں کردار ادا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا. میری ایک رائے ہے، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو کامیاب ترین حکومت کی ہے نا حضرت عمر نے، مضبوط ترین خلافت کی ہے، اور بڑا ڈٹ کے انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو اس کے پیچھے بھی کردار سیدنا صدیق اکبر کا. انہوں نے فتنوں کا سر کچل کے، اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچل کے ایک مضبوط بنیاد بنا کے سیدنا عمر کو دی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا، مشکلات ان کے لیے نہیں رہی. اور بھائی جان آپ کو اللہ لمبی زندگی، برکت، عزت، صحت والی دے، بیٹھ جائیں آپ. کتنے آپ پیارے لوگ ہیں. اب تو تقریر ختم ہونے لگی. بس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے، بات بھی میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ. لیکن ہمارے بھائی نے بھی بڑا زور لگایا، تو باقی ہمارے جو نعت شریف پڑھنے والے تو انہوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں. لیکن میں محسوس کرتا ہوں آپ میں کافی استقامت ہے. آپ نے بھی جو کہہ لیا ڈٹ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اب 2-4 منٹ دے تاکہ بات مکمل ہو سکے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استقامت دکھائی، استقامت، فوراً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. دین کے معاملے میں ڈٹنا سیکھیں. سارے بچے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کھڑے تو ہوں. برادری ساری اگر مخالف ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین کے لیے ڈٹے تو صحیح. آپ سٹینڈ تو لیں. اگر آپ ڈٹیں گے تو اللہ مدد کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کر کے حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ابھی حالات اور ہیں، آپ کم از کم یہ لشکر ہی نہ بھیجیں. مانعین زکوٰۃ معاذ اللہ منکرین، ان کے خلاف لڑنا ہے. حالات اس طرح کے نہیں ہیں، ذرا بہتری ہو جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق جو اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم خو تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے، تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ لشکر روک دوں جسے سرکار نے روانہ کیا ہے. فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے مجھے نوچنے بھی لگے تو میں تنہا مقابلہ کروں گا، لیکن وہ لشکر ضرور جائے گا جسے مدینے والے محبوب نے روانہ کیا. یہ استقامت، یہ ٹھہرنا، ذرا کھڑے ہو. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے، حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے، کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے. حالات موافق نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم حق چھوڑ جائیں گے. استقامت ایک نعمت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو، استقامت کے ساتھ، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے. وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند. تو بھائیو ہمیشہ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں. ایک تو حق جب مل جائے تو پھر اسے چھوڑنا، قبول کرنا ہے اسے. دوسری بات یہ کہ دین جب قبول کر لیا تو پھر دین کی ساری خیر پر عمل کریں.
پھر جدوجہد کریں، پھر کوشش کریں کہ جو نیکی ملے اسے جلدی سے کر گزریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، جو عمل کرنا ہے کر لو، تو خیر کر لے جتنی ہو سکتی۔ اور تیسری بات اور اہم اور بنیادی اور کلیدی بات یہ کہ دین کے مسئلے میں استقامت دکھائیں، کھڑے ہو، ڈٹ جائیں۔ آپ حق پر کھڑے ہوں گے تو اللہ مدد فرمائے گا۔ ذرا سی بات ہوتی ہے نا شادی کے موقع پر کہ میں بھئی یہ بینڈ باجا، یہ عورتوں کی مووی، یہ تماشا میں نہیں کرنے دوں گا، اتنی سی جرات بھی لوگ نہیں کرتے، اپنے گھر میں نہیں کر سکتے۔ وہ جو سب کو دین نافذ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اتنا نفاذ نہیں کرا سکتے۔ ویسے کوئی دوست ملنے آئے تو ڈرائنگ روم میں آئے گا، مووی والے کو اجازت ہے، وہ سب بیویوں کے بیچ گھوم رہا ہے، معاذ اللہ۔ ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ اتنا بڑا ہم بربادی والا کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو کچھ شادیوں پہ جانے کا موقع ملتا تھا تو مردوں عورتوں کے بیچ ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا، اب تو چند شادیوں کے بارے میں خبر ملی تو پردہ بھی اٹھ گیا ہے، اب سب اکٹھے بیٹھتے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ کل نظر آئیں جو چند بیبیاں، تو اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقلوں میں پڑ گیا، ہم اب پردہ نہیں کرتی۔ آخری گزارش میری آپ سب حضرات کی خدمت میں، وہ آپ نے نہایت توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں اپنے آپ کو حساس بنائیں، کسی شخص کی کسی کمزور بات کو کبھی نہ سنیں۔ حضور کے جمیع صحابہ وہ سارے آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک کی نسل میں ایک ایک بچہ نور کا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب۔ اس کمزوری سے بچیں۔ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے کہ ان پر بحث کرنی ہے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا ان کی پیروی کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہوں، ٹیچر پڑھانے کے لیے آئے تو وہ کہے کتابیں کھولے، تو ٹیچر جواب میں کہے جناب، وہ شاگرد جواب میں کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ یہ شاگرد کو اجازت ہے کہ وہ کھولتا پھرے، وہ کہے جناب آپ بی اے ہیں تو بی ایڈ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر بی ایڈ بھی ہیں تو بتائیے کہ آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں؟ یہ سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے ٹیچر؟ وہ کہتا تو کتاب کھول اور سبق پڑھ، تو سبق پڑھ۔ یہ مجھ سے پوچھیں گے، ہیڈ ماسٹر صاحب پوچھیں، پرنسپل صاحب پوچھیں تو کون ہے؟ تو شاگرد ہے۔ تو بھائی صحابہ کے مشاجرات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ہم نے تو سیکھنا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ صداقت سیکھنی ہے تو آؤ دروازہ ابو بکر پر، عدل سیکھنا ہے تو آؤ دروازہ فاروق اعظم پر، شرم و حیا، وزاداری، حسن سیکھنا ہے تو آؤ نا سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آؤ۔ اور اگر ڈٹ کر جینا سیکھنا ہے، شجاعت سیکھنی ہے، فقاہت سیکھنی ہے، علم سیکھنا ہے، معرفت سیکھنی ہے تو آؤ سیدنا مولا علی کے دروازے پر۔ تو یہاں سے تو پانا ہے، سیکھنا ہے۔ ہم ابحاث میں الجھے ہوئے ہیں، اور پاک باز لوگوں کے بارے میں معاذ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو لوگ ہمارے دلوں میں وسوسہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حساس ہو جائیں اس مسئلے میں، تقوی کے ساتھ ان لوگوں کی زندگی کو لیں۔ اتنا بڑا خوبصورت اجتماع اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔